جہل پر وردائے قدرے یہ نرالے قانون، ظلم و عدوان کی ٹکسال میں ڈھالے قانون، تشنگی نفس کے جذبوں کی بجھانے کے لیے نوع انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون، ایسے قانون سے نفرت ہے عداوت ہے مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کا سٹارٹ دیکھ کر تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک کون سا ہے۔ کچھ دنوں پہلے بروز جمعرات پنجاب کالج لاہور میں ایک بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا۔ کالج کے ایک اون نامی گارڈ نے ایک کالج کی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، اس کو درندوں کی طرح نوچا، اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کے بازو توڑ دیے۔ شاید آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا اور آپ نے کچھ نیوز کو بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ اس واقعے کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ باتیں سچ ہیں یا جھوٹ؟ یہ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا۔ میں آپ کو اس واقعے کو کچھ مختصر کر کے بیان کروں گا تاکہ آپ کو ساری بات اچھے سے سمجھ آ سکے اور آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اس ٹائم عورت کی کیا ویلیو رہ گئی ہے، یا عورت کے لیے گھر سے نکلنا کتنا محفوظ رہ چکا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ریسیس کے ٹائم وہ لڑکی بیسمنٹ میں گئی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ وہاں پر لاک ہو چکی تھی، تو گارڈ نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ لیکن یہ بات سوشل میڈیا پر 2 دن کے بعد آئی۔ یہ واقعہ بروز جمعرات کو پیش آیا، لیکن سوشل میڈیا پہ 1-2 دن بعد پتہ چلی۔ اس انسٹیٹیوٹ والوں نے، پنجاب کالج والوں نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن جب اسٹوڈنٹس کو اس بات کا علم ہوا تو وہ سڑکوں پر آ گئے اور احتجاج کرنا شروع ہو گئے۔ پورے لاہور کے اسٹوڈنٹس روڈ پر آ کر احتجاج کرنے لگے اور ان کے لبوں پر صرف ایک ہی ورڈ تھا: وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس۔ کیا یہ ہماری حکومت کے لیے شرمناک بات نہیں ہے کہ 16-17 سال کے اسٹوڈنٹس، طلبہ و طالبات سڑک پر آ گئے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، جسٹس مانگنے کے لیے؟ کالج والوں نے اس بات کو کیوں چھپایا؟ کیوں لوگوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی پیش آئی، لیکن کالج والوں کو اس بات کو بھی دبانا پڑا۔ کیوں؟ اپنا انسٹیٹیوٹ بچانے کے لیے، اپنا نام بچانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پنجاب کالج پاکستان کے ہر شہر میں ہے اور پنجاب کالج کا بہت زیادہ نام ہے۔ اب جس شہر میں بھی جائیں، ہر شہر میں پنجاب کالج ہوتا ہے اور اس کا نام بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس واقعے کے بعد اس کا نام ڈوبنا ہے۔ یہ واقعہ جب سوشل میڈیا پر آیا تو کالج سے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کچھ میڈیا والے گئے، کچھ لوگ گئے، لیکن کالج والوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے۔ جو پورے کالج کا CCTV کنٹرولر ہے، جہاں پر پورے کالج کے کیمراز کو دیکھا جاتا ہے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی فوٹیجز ہی نہیں ہے جہاں پر یہ واقعہ نظر آیا ہو ہمیں۔ لیکن اسٹوڈنٹس نے اس روم کو بھی توڑ پھوڑ دیا اور وہ روم بھی بیسمنٹ میں ہی تھا۔ کالج کے بیسمنٹ میں پورے کیمرہ کنٹرولر کا روم تھا جہاں پر سب کیمراز کو واچ کیا جاتا تھا، لیکن جب ان سے کچھ انویسٹیگیشن ہوئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی فوٹیج نہیں ہے یا ہم نے کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی جہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہو رہا ہو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن اون نامی گارڈ کی ہم نے ساری ویڈیوز کو دیکھا ہے، وہ سارا دن بیسمنٹ میں ہی نہیں گیا۔ کیوں اس بات کو چھپا رہے ہیں؟ کیا ہزاروں کے حساب سے جو سڑکوں پر اسٹوڈنٹس آئے ہیں، کیا وہ سب جھوٹ ہے اور انسٹیٹیوٹ والے سچ ہیں؟ میرا ان سے صرف یہی سوال ہے کہ جو ڈیجیٹل چیز ہوتی ہے یا جو ڈیجیٹل ویڈیوز ہیں، کیا ہم ان کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے یا ہم ان کو اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے؟ اس بات کو چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں لوگوں کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے؟
کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا ہم نے کوئی بات نہیں سنی، ہم نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی جو ہمارے کالج میں یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ پورے لاہور کے اسٹوڈنٹس نے اس پنجاب کالج کے دونوں گیٹ توڑ دیے، اس کے باہر آگ لگا دی، اس کالج میں توڑ پھوڑ کر دی، بیسمنٹ میں جو سی سی ٹی وی کیمراز کا جو روم تھا اسے بھی توڑ دیا۔ کہ یہ بات چھوٹی ہے؟ کیونکہ لڑکی کے جسٹس کے لیے اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس، ہزاروں کے حساب سے اسٹوڈنٹ سڑکوں پر آ گئے ہیں، لیکن انسٹیٹیوٹ والے اس ادارے کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی کام کرتے تھے وہ سب اس بات کو مان ہی نہیں رہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں کوئی ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ حتیٰ کہ اسٹوڈنٹس کو دھمکیاں دی گئی کہ اگر آپ اس فیک نیوز کے بارے میں، پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ فیک، انسٹیٹیوٹ والے اس بات کو فیک سمجھ رہے ہیں ابھی تک کہ یہ بات فیک ہے۔ اتنے لوگ، اتنے اسٹوڈنٹس جو جسٹس کر رہے ہیں، جو جسٹس مانگ رہے ہیں، وہ سب جھوٹ سمجھ رہے ہیں اور اس بات کو فیک سمجھ رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو یہ دھمکی دی گئی کہ اگر آپ اس فیک نیوز کے بارے میں احتجاج کریں گے یا کوئی ایکشن لیں گے تو ہم آپ کو سسپینڈ کر دیں گے۔ اس بات کا کیا مطلب بنتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ان کا فیوچر تباہ کر دیا جائے گا، انہیں سسپینڈ کر دیا جائے گا صرف ایک جسٹس کی وجہ سے یا ایک حق پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ یہ دھمکی دینے کا کیا مطلب ہے؟ بچوں کو ڈرایا جا رہا ہے، انہیں دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں آواز اٹھائیں گے تو آپ کو سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ کچھ اسٹوڈنٹ نے پرنسپل سے بات کی، اس کالج کے پرنسپل سے، کہ اگر اس لڑکی کی جگہ آپ کی لڑکی ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ تو اس پرنسپلس کے پتہ کیا الفاظ تھے کہ میری لڑکی اتنی سستی نہیں ہے، میری بچی اتنی سستی نہیں ہے۔ یہ بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ لڑکی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، کیا وہ سستی تھی؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں تھی؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا وہ کسی کی عزت نہیں تھی جسے آپ سستی کہہ رہی ہیں؟ یہ باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انسٹیٹیوٹ والے اسٹوڈنٹس کو ڈرا رہے ہیں، انہیں سسپینڈ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بچی اتنی سستی نہیں ہے، دوسروں کی بچیاں سستی ہیں۔ یہ تو ہمارے معاشرے کی سوچ ہے۔ پیسہ کمانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک آپ کا ضمیر ٹھیک نہ ہو۔ اسٹوڈنٹس کو پہلے کالج کے اندر جانے دیا، پھر جب انہیں باہر نکالنے کا آرڈر ہوا کہ اسٹوڈنٹس کو باہر نکال دو تو پولیس والوں نے اسٹوڈنٹس پر ڈنڈے مارنا شروع کر دیے، اسٹوڈنٹس پر حملہ کر دیا۔ کئی اسٹوڈنٹس کے سر پھٹے، کئیوں کو چوٹ لگی، درجنوں کے حساب سے اسٹوڈنٹس ہاسپٹل میں گئے، زخمی ہوئے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا، ہنس تو سکتے ہو گرفتار تو کر سکتے ہو، خوار و رسوا سر بازار تو کر سکتے ہو، اپنی کہار خدائی کی نمائش کے لیے مجھ کو نظر رسنودار تو کر سکتے ہو، تم ہی تم قادر مطلق ہو، خدا کچھ بھی نہیں، جس میں انسان میں دماغوں کے سوا کچھ بھی نہیں، ہنس تو سکتے ہو گرفتار تو کر سکتے ہو، خوار و رسوا سر بازار تو کر سکتے ہو۔ لیکن پھر جب اسٹوڈنٹس نے بھی پولیس والوں پر حملہ کیا تو پھر دونوں میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ پولیس والے اسٹوڈنٹس کو مار رہے ہیں، اسٹوڈنٹس پولیس والوں کو مار رہے ہیں۔ کیا ہماری تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو بندہ جسٹس کے لیے نکلے ہم اسے ماریں؟ ہمارا ملک ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ اس بچی کی حالت اگر آپ دیکھتے تو آپ بھی کانپ جاتے۔ وہ بچی رو رہی تھی، اس سے اپنا آپ سنبھالنا نہیں تھا جا رہا، لیکن انسٹیٹیوٹ والے اس بات کو چھپا رہے ہیں، وہ کسی کے سامنے شو نہیں ہونے دے رہے
کہ ہمارا نام بدنام نہ ہو جائے، ہمارا نام نہ ڈوب جائے، ہم برباد نہ ہو جائیں۔ برباد تو ہو چکے ہیں، جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اب پنجاب کالج کا نام ڈوبنا ہے۔ انہوں نے جو حرکت کی، جو بات کو چھپانے کی کوشش کی، اس وجہ سے پنجاب کالج کا نام اب ڈوبنا ہے۔ پولیس والوں نے یہاں تک کہا کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اسی دن ہم نے گارڈ کو اپنی حراست میں لے لیا، اسی دن۔ لیکن گارڈ کے بارے میں ہمیں کوئی پروف نہیں ملا، ہمارے پاس کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ہمارے پاس کوئی ایسا کیس نہیں آیا، کوئی اپلیکیشن نہیں آئی۔ ہم کس طرح اس کیس میں ہم اپنا کام کریں؟ پولیس والوں کو پروف چاہیے، پروف۔ لیکن جو 700-800 ہزاروں کے حساب سے طلبات سڑکوں پر آئے ہیں احتجاج کرنے، وہ پروف نہیں ہے۔ کالج کو تہس نہس کر رہے ہیں، وہ پروف نہیں ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ فیک نیوز ہے، مان لیا۔ ایک بندہ غلط کہہ سکتا ہے، 2 کہہ سکتے ہیں، 3 کہہ سکتے ہیں، 5 10 15 20 لوگ جھوٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ہزاروں کے حساب سے طلبات روڈ پر آئے ہیں، سڑکوں پر آئے ہیں، کیا وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا وہ ایسی شوقیہ طور پہ آئے ہیں سڑکوں پر جسٹس مانگنے کے لیے؟ کیا ہماری تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب بھی کہیں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو ہم چپ کر جائیں؟ کیا ہماری تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی برا کام ہو ہم چپ کر کے پاس سے گزر جائیں، بس ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یا ہم اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیں؟ ہماری تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب بھی کہیں کوئی برا کام ہو ہم لوگوں کو دھمکیاں دیں، اسٹوڈنٹس کو دھمکیاں دیں کہ آپ کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، آپ کو یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا اگر آپ نے آواز اٹھائی تو۔ اگر ان کے انسٹیٹیوٹ میں جائیں، پڑھنے کے لیے جائیں، تو یہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ایسے کرنا ہے، بیٹا آپ نے ویسے کرنا ہے، اگر یہ کام ہو رہا ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے۔ لیکن جب بات اپنے پر آئی تو سب مکر گئے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں کوئی ایسا کام ہی نہیں ہوا، ہمارے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی، میں نے بھی کچھ ویڈیوز ایڈ کی ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچی کو کس طرح اٹھا کر ہاسپٹل میں لے کے جایا جا رہا ہے، ایمبولینس تک لے کے جایا جا رہا ہے۔ وہ بچی کس طرح تڑپ رہی ہے، کس طرح رو رہی ہے۔ میرے دن رات پہ موقوف نہیں، تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا۔ پوری سیکیورٹی، پورے پولیس والے، انسٹیٹیوٹ والے، حتیٰ کہ ہاسپٹل والے، یہ ہاسپٹل بھی جہاں پر اس لڑکی کو لے کے جایا گیا تھا، وہ ہاسپٹل بھی ان کالج والے کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ ان کالج والوں کے کچھ شیئرز ہیں ان ہاسپٹل میں۔ کالج والوں نے اپنے ہی ہاسپٹل میں اس لڑکی کو بھیجا تاکہ کوئی بات باہر نہ نکلے۔ یہاں تک ہماری عوام گر چکی ہے، ہمارا معاشرہ یہاں تک گر چکا ہے کہ ایک کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی تو اسے کسی طرح دبانا ہے، اس بات کو کسی طرح دبانا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ ہمیں تعلیم میں تو بہت کچھ بتایا جاتا ہے کہ جسٹس مانگو، محنت کرو، آواز اٹھاؤ، کہیں برا کام ہو رہا ہو تو اسے روکو، اس کے بارے میں سوچو، لیکن جب بات خود پر آئے چپ کر جاؤ۔ یہ کیا کیوں ہے؟ آج ایک لڑکی یہ تھی، یہ بھی کسی کی بہن تھی، کسی کی بیٹی تھی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ کل کو ہماری کسی بہن، ہماری کسی بیٹی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ سکتے ہیں اگر ہم جسٹس نہیں مانگیں گے تو۔ اگر ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل کو ہماری بہن، ہماری بیٹی کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ کیا ہم اس ڈر سے
اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چھوڑ دیں؟ کیا انہیں تعلیم نہ دیں کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے؟ اگر ہم آج چپ کر جائیں گے تو کل کو یہ واقعہ ہماری بہن، ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم آج جسٹس مانگیں گے، آج انصاف مانگیں گے، آج احتجاج کریں گے تو کل کو ہمارا بہتر ہوگا۔ جو آج کسی کے ساتھ ہوا ہے وہ کل کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہماری گورنمنٹ نے پنجاب کالج کی رجسٹریشن کو کینسل کر دیا صرف اسی بات کی وجہ سے، لیکن انسٹیٹیوٹ والے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروف دیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی فوٹیج نہیں ہے، ہم نے کوئی دیکھا نہیں ہے، کوئی ایسا سین نہیں ہوا، ہمارے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ کالج والے مان ہی نہیں رہے، انسٹیٹیوٹ والے مان ہی نہیں رہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں، ہمارے کالج میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ میرا ان سب سے، اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کرنے والے ہر اس فرد سے یہ سوال ہے، کیا اس لڑکی کی جگہ اگر آپ کی لڑکی ہوتی، آپ کی بہن ہوتی، آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ کیا آپ ایسے کرتے کہ دبا دو بات کو، پتہ نہ چلے؟ آپ ایسے کرتے؟ آپ چپ رہتے؟ میرا سب سے صرف یہی سوال ہے کہ آپ چپ رہتے اگر اس لڑکی کی جگہ کوئی آپ کی لڑکی ہوتی تو؟ پولیس والوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ظلم کیا، انہیں مارا، ڈنڈوں کی برسات کی ان پر، لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹس پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہ بات سچ ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اگر یہ بات جھوٹی ہوتی تو اسٹوڈنٹس پیچھے نہ ہٹ جاتے۔ ہم اپنا جسٹس مانگ کر رہیں گے، ہم انصاف مانگ کر رہیں گے، ہمیں اس کے لیے جتنی بھی محنت کرنی پڑے، جو کچھ بھی فیس کرنا پڑے ہم کریں گے، لیکن ہم انصاف مانگ کر رہیں گے تاکہ کل کو ہماری عورتیں محفوظ رہ سکیں۔ اور میری ان کالج والوں سے گزارش ہے، سب کالجز والوں سے، سب انسٹیٹیوٹ والوں سے گزارش ہے کہ جہاں پر فیمیلز پڑھتی ہوں، جہاں پر لڑکیاں پڑھتی ہوں، اس انسٹیٹیوٹ کے اندر فیمیل گارڈ کو ہی رکھا جائے۔ جو میل گارڈ ہیں وہ کالج کے باہر گیٹ پر کھڑے ہونے چاہیے، اور ٹیچرز بھی فیمیلز ہوں، میلز ٹیچر نہ ہوں۔ جہاں پر فیمیلز پڑھتی ہیں وہاں پر ٹیچرز بھی فیمیلز ہوں، جہاں پر میلز پڑھتے ہیں وہاں پر ٹیچرز بھی میلز ہوں۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اس لڑکی کی فیملی کو انصاف دیا جائے، اور جو ہزاروں کے حساب سے طلباء سڑکوں پر آئے ہیں ان کو انصاف دیا جائے۔ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ حادثے کے بعد اس لڑکی کو آئی سی یو میں رکھا گیا۔ آئی سی یو میں رکھنے کے بعد خبر سنی کہ اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن جب کالج والوں سے پوچھا تو کالج والوں نے اسی بات کو کہا کہ ہمارے سننے میں آیا ہے کہ اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کو دفنا دیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمیں دکھائیں کہاں ہے۔ کالج والوں نے یہ الفاظ کہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں آئی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ ہمارے پاس ایک نام آیا تھا تو ہم نے اس نام کے ہر گھر والوں سے کانٹیکٹ کیا، ان سے بات کی، لیکن سب نے کہا کہ ہمیں نہیں علم، ہمیں نہیں پتہ۔ کالج والے سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ آج ہمارے ملک کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہماری عورتیں اپنے انسٹیٹیوٹس میں محفوظ نہیں ہیں، گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے پرابلم بن چکا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کو اس بات کا علم ہو اور وہ اس لڑکی کے لیے انصاف لیں، اس لڑکی کے لیے کھڑے ہوں، احتجاج کریں، تاکہ اس لڑکی کو، اس کی فیملی کو، اس کے جاننے والوں کو، اور جو ہزاروں کے حساب سے طلباء سڑکوں پر آئے ہیں ان سب کو انصاف مل سکے۔ اللہ حافظ۔ ہٹلر و انگریز تو بن سکتا ہے، سخت دشوار ہے انسان کا مکمل ہونا، حق و انصاف کی بنیاد پہ افضل ہونا، حق و انصاف کی بنیاد پہ افضل ہونا۔ ہنس تو سکتے ہو گے، رفتار تو کر سکتے ہو۔